تو ڈاکٹر صاحب آپ کا ماشاءاللہ یہ پروگرام کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں اور بہت ساری دوسری نگاہیں بھی اس پروگرام پہ لگی ہوتی ہیں، تو ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا کہ اس وقت جو ہمارا نصاب تعلیم ہے اس میں بہت زیادہ قباحت ہیں، اور بالخصوص جو بہت سارے جو ہمارے جن کو ہم انگلش سکول کہتے ہیں اس میں جو چھوٹی کلاسز کے اندر ایسے اسباق آ گئے ہیں کہ مجھے اس دن کسی صاحب نے وہ بھیجے، میں تو پہلے یقین ہی نہیں کر رہا تھا، مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا جو آپ بتا رہے، میں نے بھی دیکھا تھا، ماشاءاللہ میں نے تو یہ بھی سوال پڑھا ہے، ایک بڑے سکول نے سوال میں لکھا ہے ہم 65 کی جنگ کے ہارنے کی وجوہات بتائیں۔ اور اس کے علاوہ جو جنسیات کے حوالے سے جو چھٹی کلاس کے اندر جو سوالات ہیں، یہ جو چیزیں نصاب ہے، ڈاکٹر صاحب انسان کانپ جاتا ہے اسلامی ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم حکمرانوں سے گزارش ہی کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را آپ نے بالآخر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے قبر میں جانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہے، اور یہ نصاب خراب ہوگا تو پوری قوم تباہ ہوگی، اور قوم کو خراب کرنے کے لیے آج سب سے جو بڑا ایک پلاننگ چل رہی ہے وہ ایک جنسیت کی طرف عام کرنا، اور دوسرا ان کو دہریت کی طرف، ان کو دین سے بالکل بیزار کرنے کے حوالے سے، تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے علمی ہے اس کے حوالے سے۔ جی مفتی صاحب جب بک جائے نا پھر مطالبے نہیں کرتے، ہم حکمرانوں سے کیا کہیں، ہم تو بک چکے، ہمارے حکومت نے ہمارا وطن بیچ دیا۔ علامہ صاحب کا اشارہ ہے کہ نصاب تعلیم بھی کہیں اور سے آ رہا ہے تو ہم بک چکے ہیں، ہم لوگ ہمارے ضمیر پر دوسروں کا قبضہ، ہماری سوچ پر دوسروں کا قبضہ۔ صاحب یونیسکو نے 2020-30 گلوبل ایجوکیشن ایجنڈا رکھا ہوا ہے جس کا پاکستان بھی سگنیچر ہے، نوٹ کریں سب۔ کمپلسری سیکس ایجوکیشن ان پرائمری اسکولز، ایجوکیشن اباؤٹ لیسبو پیرنٹس، گے پیرنٹس اینڈ سنگل پیرنٹس، نو ریلیجن، فوکس آن نیوٹرلزم، انڈیویجلزم ایکسیٹرا ایکسیٹرا، اور پاکستان نے اس پہ سائن کیا ہوا ہے اور عمل شروع ہو چکا ہے، اور اس کی مشکلات گلگت بلتستان کے ٹیچرز نے ہمیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے، اب میں اون ایجنسیز کا نام نہیں لیتا کہ پرسنل ہو جاتا ہے، کس طرح سے سیکس ایجوکیشن کو انفیوز کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے طریقے نکالیں کہ دیکھو بچوں لڑکی کو بلا کے دکھاتے ہیں کارٹون بنا کے، دیکھو آپ کو کوئی چھوئے تو آپ نے فوراً بتانا ہے، یہاں سے آغاز شروع ہوتا ہے بچوں کے اندر یہ والی انجیکٹ کرنے کا۔ ہماری بچیاں بھی تو پہلے بڑی ہوئی، ہماری ماؤں نے بھی تو بڑی کیے ہیں، گھر میں تربیت ہوتی تھی، یہ اسکولوں میں ان کو بتایا جا رہا ہے، پھر اس میں ٹرمینالوجیز جو استعمال کی جا رہی، اصطلاحات، اس میں تو سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا حل یہ ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، بہت سارے علماء نے اس پہ گفتگو کی ہے، جس طرح قریشی صاحب ابھی کہہ رہے تھے حکومت سے مطالبہ کرنے سے، قادری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اب اس کا مقابلہ جو کرنا ہے وہ اس انداز سے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اسکول بنانے کی ضرورت ہے، اسکول بنا کر اپنا نصاب بنانے کی ضرورت ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں دعوت اسلامی کو اس موقع پر۔ دعوت اسلامی نے صرف کوسا نہیں ہے ان لوگوں کو، اور صرف گلے نہیں کیے، انہوں نے باقاعدہ اپنے اسکولز بنائے، اپنا اسکولز بنا کر انہوں نے باقاعدہ اس میں نصاب بنایا اپنا، اور اپنا نصاب پڑھا رہے ہیں اس وقت بچوں کو وہ، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جس کا گلہ آپ ابھی کر رہے ہیں کہ ہاتھ لگانے پر بھی بتائے اور سب کچھ ہو، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس عمر میں الحمدللہ دین کی اس اشاعت کو پھیلا رہے ہیں کہ انہیں دیکھ کر میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ انہوں نے نصاب اپنا بنایا، اپنی تربیت کی ہے۔ اس کا مقابلہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ میسمی صاحب جس طرح کہہ رہے تھے اگر حکومت سائن کر چکی ہے تو ہمارے مطالبات سے فرق نہیں پڑے گا، ہمارے مطالبات سے فرق نہیں پڑے گا، اور اس میں باقاعدہ طور پر عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہاتھ باندھ کے ماؤں سے التجا، سنیں جی کوگب صاحب کچھ کہہ رہے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے ماؤں سے التجا کے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں، ٹائم دیں اپنے بچوں کو۔ آپ ٹیلی فون پر یا انٹرنیٹ پر یا دوسری سوشل ایکٹیویٹیز پر نہیں، آپ کی اصل کمائی آپ کے بچے ہیں، ان کو مسلمان بنائیے تاکہ یہ ملک ہمیشہ مسلمانوں کا رہے۔ پانچوں نمازوں کی فرض رکعتوں کی کل تعداد بتائیں۔ 17۔ جی جناب 17 فرض رکعتیں ہیں، سب نمازوں کی ساری سنتوں کی رکعتوں کی تعداد بتائیں۔ 20۔ اللہ، تمام نمازوں کے نوافل کی تعداد بتائیں۔ 8۔ اچھا جناب، نماز جمعہ میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 14۔ نماز عید کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 2۔ نماز تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 12۔ اللہ، اشراق چاشت کی رکعتیں بتائیں۔ 4۔ اوابین کے نوافل بتائیں۔ کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 6۔
اچھا چلیں تھوڑا سا مشکل سوال کرتے ہیں، نماز تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 20. اللہ، نماز جنازہ میں کتنی رکعتیں؟ چلو یہ بتا. نماز جنازہ میں رکعت نہیں ہوتی بلکہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اچھا نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ 6. نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7. نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ 30. نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ 96. جواب درست دے دیا ہے. یاد رکھیے کہ جن کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں وہ یہ مسئلہ غور سے سماعت کر لیں. میت کی عمر معلوم کر کے اس میں سے 9 سال عورت کے لیے اور 12 سال مرد کے نابالغی کے نکال دیں. باقی جتنے سال بچے ہوں اب حساب لگائیں کہ کتنی مدت تک وہ مرحوم اگر بے نمازی رہا ہے تو کتنی مدت تک رہا ہوگا، حساب لگائیں. یا بے روزہ رہا تو اب یہ حساب لگائیں کہ کتنی نمازیں یا روزے ان کے ذمے قضا باقی ہے. زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا لیں، بلکہ چاہیں تو نابالغی کی عمر کے بعد بقیہ ساری عمر کا حساب لگا لیں. اب فی نماز ایک ایک صدقہ فطر خیرات کیجئے اور کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے جو قضا کا گناہ ہے اگر یہ ادا کر دیا جائے فدیہ ان کی طرف سے. اس کے تفصیلی احکام ہیں، اس میں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں، اگر اس کو مزید پڑھنا چاہیں تو یہ نماز کے احکام جو کتاب ہے اس میں یہ پوری تفصیل موجود ہے. لیکن اب سوال بڑے پیچیدہ ہیں، ذرا غور کیجئے گا کیا ہمیں یہ معلومات ہے کہ نہیں. ایک نماز کے فدیے کی مقدار کتنی ہے؟ 2 کلو میں 80 گرام کم گندم یا آٹا یا اس کی رقم. اللہ اللہ. اچھا ایک دن کی نمازوں کے کتنے فدیے ہوں گے؟ ایک دن وطر سمیت 6 نمازوں کے 6 فدیے. جی یاد رہے ایک دن کی اگر آپ نے فدیہ بنانا ہے تو 6 نمازیں گنی جائیں گی، کیونکہ 5 نمازیں اور وطر کا الگ تو 6 ہو گئے. ٹھیک ہے چلیں یہ تو آسان جواب دینا، اب تھوڑا مشکل کرتے ہیں. ایک مہینے کی نمازوں کے کتنے فدیے ہوں گے؟ 180. ایک سال کی نمازوں کا کتنا فدیہ بنے گا؟ 2160. ارے کمال ہے بھائی، اتنی دیر تو کمپیوٹر میں بھی نہیں لکھتے. 2 سال کی نمازوں کے کتنے فدیے ہیں؟ 4320. 5 سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں. 10,800. جبھی تو مدنی کمپیوٹر کہا ہے. 10 سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں. 21,600. اللہ اللہ. 20 سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں. 45,200. 40 سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں. 86,400. اللہ. اچھا چلیں یہ تو آپ نے فدیے بتائے نا، آپ تھوڑا اور مشکل کرتے ہیں. اگر ایک نماز کا فدیہ 100 روپے بنتا ہے تو ایک دن کی نماز کا فدیہ کتنا بنے گا؟ 600 روپے. اللہ اللہ. اچھا چلیں ایک ہفتے کی نمازوں کا فدیہ کتنا بنے گا؟ 4200 روپے. ایک مہینے کی نمازوں کا فدیہ کتنا بنے گا؟ 18,000 روپے. اللہ غنی. ایک سال کی نمازوں کا فدیہ کتنا بنے گا؟ 2,19,000. 2 سال کی نمازوں کا فدیہ؟ 4,38,000. اللہ غنی. 5 سال کی نمازوں کا فدیہ؟ 10,95,000. اگر 10 سال کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہو تو 21,90,000. اللہ غنی. 20 سال کی نمازوں کا فدیہ؟ 43,80,000. 40 سال کی نمازوں کا فدیہ؟ 87,60,000. اللہ غنی. 50 سال کی نمازوں کا فدیہ؟ 1,09,50,000. جواب سارے درست دے دیے. اٹس انبلیویبل. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں شاید کمپیوٹر کو کیلکولیٹر کو حساب لگانے میں دیر لگتی ہے. یہ مدنی منا کمال ہے. میں نے کئی بار ان سے بڑے کراس کوسچن سوال و جواب کے بھی کیے ہیں. آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں. شہزادہ حضور سے بھی کہیں گے دعا کریں اللہ انہیں عالم با عمل بنائے، ان کے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے. اور ان کے والد صاحب بھی یہاں موجود ہیں، مبارکباد پیش کروں گا. عالم دین ہیں، یوسف مدنی ہیں، جامعۃ المدینہ کے استاد بھی. آپ بھی آگے آئے ماشاءاللہ. یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے تربیت. اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہیں مفتی دعوت اسلامی بنائے. میں شہزادہ حضور کو تکلیف دوں گا اگر کرم فرمائے اپنے ہاتھوں سے اس مدنی منع کو. ماشاءاللہ جی حضور ماشاءاللہ. ان کو بھی تحفہ دیں، ان کے والد صاحب کو بھی تحفہ دیں، شاندار تربیت کی وجہ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. والد صاحب کی مل کر دیں میرا خیال ہے تحائف، کیونکہ نابالغ ہیں بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ. مبروک بھائی. زور سے کہیں گے سبحان اللہ.